السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1447 ہجری کا یہ رمضان المبارک جس کے 3 دن ہم پورے کر چکے ہیں، اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج محرمات، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کا تیسرا سبق ہے جادو، کہانت اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنے کے بارے میں۔ جادو، جس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہ ایسی بری بلا ہے کہ اس کے ذریعے بھی انسان بہت خطرناک قسم کے گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو اب جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، یہ دونوں بھی بہت بڑے گنہگار، اور جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ بھی بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ جادو کی اس خرابی کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، کتنی؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کو گنایا، تو ان میں سے ایک جادو کو بھی گنوایا۔ یہ انسان کے دین و ایمان کو اور اس کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جادو کے ذریعے فائدہ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پر ہم جادو کر کے یا کروا کے کچھ فائدہ لیں گے، حقیقت میں وہ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ جادو سے متعلق جو کچھ وہ چیزیں سیکھتے ہیں، وہ ان کے نقصان پہنچانے کی چیزیں ہیں، انہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 69 میں فرمایا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ جادوگر جہاں بھی آئے، جیسے بھی آئے، جدھر سے بھی آئے، وہ کامیاب اور بامراد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جادو کا عمل، جیسے ابھی بتلایا گیا کہ جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھوانا، یہ سارا کچھ کفر کا کام ہے۔ اس کی دلیل اسی سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ فَلَا تَكْفُرْ یعنی کفر کا یہ کام ہے جادو کا سیکھنا، اس سے بچنا چاہیے۔ جادو سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کو پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر تفسیر احسن البیان اور ابن کثیر کے حوالے سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت ساری آپ کو معلومات ملیں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہودیوں نے، جو ہمیشہ انبیاء کے مخالف اور انبیاء کرام کے دشمن رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط خبریں پھیلائیں کہ اپنے جادو کی وجہ سے وہ ایسی حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا اس سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں۔ اب ذرا غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ ادھر سنیے گا۔ جادوگر کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں کئی روایتیں اور صحابہ اکرام کا عمل واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ عام آدمی کا نہیں، حکومت کا ہے۔ حکومت یہ کام کرے گی۔ جادوگر کی کمائی حرام اور ناپاک ہے۔ بعض ظالم اور جاہل قسم کے کمزور عقیدہ، کمزور ایمان والے لوگ اگر کسی شخص پر کچھ ظلم کرنا چاہتے ہوں یا کسی سے انتقام لینا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنے دشمن، اپنے مخالفین پر جادو کروا کر انتقام لے سکیں۔ اسی طرح بعض لوگ جن پر جادو کا اثر ہوتا ہے، اب یہ بھی توجہ سے سننے کی بات ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ یہاں اس جادو کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ حلال نہیں ہے۔ کسی انسان پر جادو ہوا اور وہ اس جادو کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتا ہے، تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی دلیلیں بہت ساری موجود ہیں۔ کتاب التوحید کے اندر اس کو ہم نے پچھلے سالوں میں پڑھایا بھی ہے، تو وہ دروس آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اس بارے میں تفصیل چاہیے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جادو کا توڑ کرنے کے لیے،
جادوگروں کا سہارا لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کا توڑ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث میں بتلا دیا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کے توڑ کے لیے ہی اتری ہیں، اور بھی ان کے علاوہ آیتیں، سورتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری دعائیں بھی ہیں۔ اب آئیے، ایک اور بہت بڑی بری بلا جو امت مسلمہ میں پھیلی ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے پاس جانا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے مستقبل کے بارے میں، فیوچر، بھوشیہ کے بارے میں تم کو بتلاتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کو کاہن، نجومی، غیب کی خبریں دینے والا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ سراسر کفر کا کام ہے، اس لیے کہ غیب کا جاننے والا صرف قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا غیب کو۔ تو اب شعبدہ باز اور یہ نجومی لوگ عوام کا اور ان کی لا علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور ان سے مال لوٹنے کے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو شعبدہ باز، جادوگر یا نجومی اور کاہن، اس طرح کے لوگ زمین پر کچھ لکیریں کھینچ کر یا سیپی جو سمندر سے، دریا سے نکلتی ہے، اس کے ذریعے یا شیشے کی بنی ہوئی کسی گول چیز یا پیالے وغیرہ پر کچھ پڑھ کر یا لوگوں کی ہتھیلیوں میں کچھ لگا کر، دیکھ کر، دکھا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری قسمت بتائیں گے، تمہاری شادی بیاہ وغیرہ اچھی ہوگی نہیں ہوگی، یا تمہارے کاروبار میں آپ کے لیے اچھا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں وہ تو کفر کا کر رہے ہیں، لیکن عوام جو ان کے پاس جاتی ہے ان کا کیا نقصان ہے، آئیے اس کو بھی سنیے۔ یہ جو کاہن لوگ جو کچھ بھی باتیں بتلاتے ہیں، 100 باتوں میں کوئی ایک بات، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کے بار صحیح ہو سکتی ہے۔ 100 باتوں میں کوئی ایک بات ہمیشہ بھی نہیں، کبھی کے بار صحیح ہو سکتی ہے۔ اب وہ ایک بار اگر کسی کے بارے میں صحیح ہوئی، اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جاہل اور عوام ان کی باتوں کو صحیح سمجھ کر ان کی طرف جھکنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب کسی کی کوئی گائے گم جاتی ہے یا کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان سے دریافت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اپنی شادی، تجارت وغیرہ اور مستقبل کے بارے میں کچھ خبریں ان لوگوں سے لینے لگتے ہیں۔ تو اب اس کا نقصان کیا ہے؟ بتانے والے لوگوں کا نقصان تو بتلا دیا کہ وہ کافر ہیں، اگر اپنی اس حرکت سے باز نہ آئیں تو کفر پر ان کی موت ہوگی، اگرچہ کہ وہ لوگ نماز پڑھنے کا، دوسری نیکیاں کرنے کا دعویٰ کرتے ہوں۔ لیکن جو عوام ان کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، پیشانی کا ماتھا دکھاتے ہیں، ان کی لکیریں پہ دیکھ کر یا کچھ اور طریقوں سے، بعض لوگ اپنے ہاتھ طوطا رکھتے ہیں، ان کے ہاں پنجرے میں کچھ کارڈ یا کاغذات اور کچھ طوطا، وہ آ کر کوئی کاغذ نکالتا ہے اور اس کے نام کا پہلا حرف وغیرہ پوچھتے ہیں، اس سے پھر ان کی خبریں بتانے لگتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کھیل ایسا شرک و کفر والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس آئے اور اس کی باتوں کو سچ مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، جو شریعت اتری ہے، اس سے کفر کرنے والا ہوا۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، یہ سچ ماننے کی صورت میں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ارے ہم تھوڑی ان کی بات کو صحیح مانیں گے، چلیے جا کر ذرا اس کو آزماتے ہیں، پوچھ کے دیکھتے ہیں، صرف ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس، عراف کے پاس آئے اور اس سے کوئی چیز پوچھے، صرف پوچھے، تو اس پوچھنے کی وجہ سے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی نماز
اس کی قبول نہیں ہوگی. کتنا بڑا خطرناک نسخہ ہے. لیکن ذرا غور فرمائیے, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی سمجھ کر نماز پڑھنا چھوڑ دے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ اور زیادہ کفر کا کام, کفر پر کفر ہو جائے گا. نماز پڑھنا واجب و فرض ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ کاہن کے پاس جانا نہ چھوڑے تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی. تو کیا کرے؟ نماز پڑھے. نماز قبول ہونے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا پوچھنا چھوڑ دے. اب کچھ لوگ جو ایک بات کبھی کسی کے بارے میں صحیح ہوئی اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں, تو ذرا ان لوگوں کی عقل میں بات آنے کے لیے, ان لوگوں کی عقل میں بات آنے کے لیے کہ خاص طور پر یہ جو خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے ملکوں میں بھی فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے کسٹمر کا انتظار کرتے رہتے ہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں آپ لوگ کبھی؟ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کسٹمروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کوئی آئے, اپنا ہاتھ دکھائے, اپنا پیشانی کی لکیروں کے بارے میں پوچھے, تو پھر ہم اس کو اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ بتائیں اور اس سے فیس وصول کر لیں. جو اپنے روزانہ کی 4 نوالے کی روٹی کے لیے 4 پیسے کمانے کی چکر میں فٹ پاتھ کی مٹی, دھول وغیرہ سب چاٹ رہا ہو, وہ آپ کی قسمت بتائے گا؟ خود اپنی قسمت کے بارے میں ہی بے خبر ہے. آپ کے مستقبل کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اگر وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جانتا تو شاید وہ لاکھوں کروڑوں کما کر بڑی کوٹھیوں میں ہوتا. یہ سب ایسے شیطانی حربے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ سمجھیں اپنا دین و ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اب آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی آج کے ہمارے زمانے میں بہت پھیلا ہوا ہے. یہ ہے ستاروں کا کھیل. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. پہلے آج سے 20-30 سال پہلے مختلف قسم کی کتابیں آتی, روزانہ کے جو ڈیلی نیوز پیپر آتے, اس کے اندر ایک گوشہ ستاروں کے کھیل کے نام سے ہوتا. اگر تمہارا نام اس حرف سے شروع ہو رہا ہے اور تم اس مہینے میں ہو تو پھر تمہارا ایسے ایسے ہوگا, ایسے ایسے ہوگا. میرے بھائیوں, یہ باتیں سب میں آگے بتلاؤں گا, لیکن اس بارے میں ایک بڑی اہم حدیث سنیے صحیح بخاری کی. اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جگہ رات گزارے, اور جب فجر کی نماز پڑھائی تو نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف پلٹ کر کہا, جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, میرے بندوں نے جو صبح کی ان میں سے کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے. اللہ اکبر, کتنی خطرناک بات ہے, غور کریں. سامنے موجود کون لوگ ہیں؟ سب صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آج کی صبح جن لوگوں نے کی ان میں سے کچھ میرے اوپر ایمان لانے والے اور کچھ میرا کفر کرنے والے. جن لوگوں نے کہا کہ ابھی رات میں جو بارش ہوئی ہے وہ بارش صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوئی, تو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوئے. اور جن لوگوں نے کہا فلاں تارے کی گردش کی وجہ سے, فلاں تارے کی ادھر سے ادھر نکلنے چلنے پھرنے کی وجہ سے, تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا یا اللہ کا ناشکرا اور تاروں پر ایمان رکھنے والا بنا. میرے بھائیوں, یہ جو آسمان میں تارے نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں, ہماری قسمتیں ان کے اندر نہیں ہیں, ہمارے نہیں, بلکہ آسمان و زمین یہ تارے وغیرہ سب پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کی تقدیریں, سب کی قسمتیں لکھ رکھی ہیں. ان تاروں کو اللہ رب العالمین نے آسمان کی زینت کے لیے, لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے اور شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے پیدا کیا ہے. شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بھی, وجعلناها رجوما للشیاطین. لیکن آج ہم صحیح ایمان اور قرآن و حدیث کے اچھے عقیدے سے ہٹ جانے کی وجہ سے کئی لوگ مختلف قسم کے تاروں کے بارے میں اپنا ایمان خراب کیے ہوئے رکھتے ہیں. اور آج کل مختلف قسم کے, اس سے پہلے ٹیلی ویژنوں کے پروگرام مختلف قسم کے چلا کرتے تو اس میں بھی آتے, اب
ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں کچھ اپلیکیشن اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا اور ان پر اپنا کچھ بھی اس طرح کا ایمان رکھنا. بعض دفعہ کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، لگاتار کئی سالوں تک بیماریوں کا کوئی مسئلہ ہے جو نہیں چھوٹ رہا، کاروبار کا مسئلہ ہے خراب ہوتے جا رہا ہے، خراب ہوتے جا رہا ہے، رشتے ناتے شادیاں ہونے کے بعد جڑ نہیں رہے ہیں، مل جل کے نہیں رہ پا رہے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھگڑے. اب کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا تمہارا نام، تمہارے بیوی کا نام یہ حرف ہے، ان کی ماں کا نام یہ ہے، ہاں تم لوگوں کا برج وہ ہے، تم لوگوں کا تارا یہ ہے، اس لیے تم لوگوں کے درمیان نہیں بن رہا ہے. تو یہ تاروں سے جوڑ کر اب یہیں پر بات آئی تو یہ بتا دوں کہ ہمارے آپس میں کبھی کبھی بات کرتے ہوئے کبھی کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں کہ کوئی پھسل کے گر جاتا، او تیری پیشانی پہ لکیریں بتا رہی ہیں کہ تیرا نصیب اچھا نہیں ہے. کہتے ہیں نا اس طرح کی باتیں ہمارے درمیان میں لوگ. میرے بھائیوں، یہ سب شرک و کفر کے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور آج کے سبق میں آخری بات یہ ہے کہ کسی چیز میں نفع نقصان کا اختیار اللہ نے نہیں رکھا اور اس میں کسی طرح کے کوئی نفع کا یا نقصان کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی انسان کو شرک و کفر میں ڈال دیتا ہے. اور یہ بھی بہت سارے لوگوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور یہی شیطانوں کی وجہ سے رافضیوں اور دوسرے اپنے آپ کو باباؤں درگاہوں وغیرہ سے جڑے ہوئے ایسے غلط کاروبار بہت زیادہ چلاتے ہیں. دنیا میں آزمائش کی ہے، یہاں امتحانات مختلف قسم کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کم عقلی اور ہماری کمزور ایمانی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آزمائشیں ہیں، جبکہ کسی کو راحت ہے، سکھ اور چین ہے، آرام ہے، مالداری ہے، ہر طرح کے بلڈنگ اور دولتیں ہیں، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے. لیکن جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے، کوئی کسی قسم کا کالا دھاگا پہن رہا ہے، کوئی کسی پیر کے پاس سے کوئی کڑا وغیرہ یا کوئی اور چیزیں اس طرح کی لے کے آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سارے کچھ کام انسان کو شرک میں ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے اور اس کے اوپر بھروسہ توکل سے ہٹا کر ان چیزوں کے اوپر شیطان کے پیچھے ان کو چلانے لگتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کی پوری کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کا کام کیا. اور اسی طرح تعویذ کے بارے میں ایک اہم بات، اب میں صرف تعویذ ذکر کر رہا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں، اس میں ہر وہ چیز ہے جو اس طرح کے عقیدے سے ڈالا جائے، لگایا جائے، چاہے وہ امام ضامن کے نام سے ہو یا کوئی کڑا ہو یا کوئی اور کسی طرح کی چیز ہو، چاہے وہ کپڑے والا ہو یا پیتل والا ہو یا المونیم کا ہو، کسی اور چیز کا ہو. اسی طرح سے کچھ لوگ اپنے گاڑیوں میں اور اپنے گھروں میں یا باسط یا رزاق حسن حسین محمد فاطمہ وغیرہ اس طرح کے نام کے تختیاں بنا کر وہ لٹکائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کعبے کا دروازہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کو ڈپلیکیٹ بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گھر میں برکت آئے، ہمارے اوپر سے مصیبتیں دور ہو جائیں. یہ سارے کچھ اس میں آ جائیں گے. اب اس کے اندر دو میں سے کوئی ایک خرابی ضرور ہے، ایک بہت بڑی خرابی اور دوسری چھوٹی خرابی، لیکن ہے تو دونوں بھی خرابیاں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شفا دینے والا، میری بگڑی بنانے والا، میری مصیبتیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، بس یہ چیزیں کچھ ہمارے بزرگ لوگ لائے ہیں، ہماری اماں بولی تو ڈال لیا، ہمارے بابا بولے تھے، ہماری ساس لائی تھی، اس طرح کے بہانوں سے کوئی صرف ڈال رہے ہیں، وہ لوگ چھوٹا شرک کر رہے ہیں. کون سے شرک میں ہیں؟ شرک ہے، گناہ ہے، حرام ہے. تھوڑا سا جیسے ہمارے لوگ معافی چاہتا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، بس ایسا سمجھیے، ہے تو دونوں بھی
گندے، دونوں بھی حرام، دونوں بھی گناہ۔ اب اگر کوئی سمجھے نا 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 مولوی صاحب آپ کی ساری باتیں سچی میں مانتا ہوں، اس کو نہیں نکال سکتا، اس کو نکالا میں میری جان گئی، اس کو نکالا میں بیمار ہو گیا، اس کو نکالا تو میں ختم ہو جاؤں گا، سارا کچھ نفع نقصان کا اختیار اس میں سمجھ رہا ہے، یہ بڑا کفر ہو جائے گا، بڑا شرک ہو جائے گا، یہ حرام کا بڑا درجہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور توحید پر، سنت پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔